ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں دیوار پہ لکھ کر بتایا جاتا ہے کہ دیوار پر لکھنا منع ہے۔ رک جاؤ، بہت جھک لیا تم نے اس زمانے کے آگے، اب جھک جاؤ تم صرف اپنے رب کے آگے۔ وہ پھر تھام لے گا اور نہ گرنے دے گا کبھی تمہیں کسی اور کے آگے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنے قیمتی اور کتنے قابل یا کتنے اہم ہیں، اگر آپ ناقدروں کے ساتھ ہیں تو آپ بالکل بیکار ہیں۔ رشتہ داروں کے سٹیٹس دیکھو تو اتنی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں جیسے کہ ہم انہیں جانتے ہی نہ ہوں۔ بات ہر بار مجبوریوں کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی لوگوں کے دل بھی بھر جاتے ہیں۔ آپ کے اندر اگر وہ آواز موجود ہے جو پکار کر آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تو خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، جہاں کسی کو مان رکھنا آتا ہو، وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ بے شک جنت کی حوریں بہت خوبصورت ہوں گی، مگر اس خوش بخت عورت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی جس نے ایک جنتی کا دنیا کی مشکلات میں ساتھ دیا ہوگا اور اسے جنت میں لے جانے کا باعث بنی ہوگی۔ انسان رشتے کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کے آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد ہی نہیں۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں۔ جب جھوٹے تھے تو باتیں بھول جاتی تھیں اور سب کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو، اب بڑے ہوئے ہیں تو ہر بات یاد رہتی ہے اور اب سب کہتے ہیں بھولنا سیکھو۔ ہر بار یقین سے مانگی ہوئی دعا کہیں دور بھگا دیتی ہے۔ میرا اللہ میرا یقین کم نہیں ہونے دیتا، وہ ہماری کسی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ بہتر ہوتا ہے تو دیتا ہے، آزماتا ہے تو وقت دیتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے تو دور کر دیتا ہے۔ اللہ پاک بہترین کرنے والا ہے۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بڑھا دیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ یہ وصف صرف اشرف المخلوقات کو حاصل ہے کہ وہ کسی کی دل سے دی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ہے ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب دینا، بلا حسد مبارکباد اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی بات جن کی وجہ مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ اگر آپ کو ایک بہترین بیوی بننا ہے تو آپ کو ان 3 چیزوں پر کام لازمی کرنا ہوگا۔ پہلا کام، کبھی بھی اپنے شوہر کو اس کی ماں سے علیحدہ کرنے کی کوشش مت کریں، یا کوئی بھی ایسا کام مت کریں جس سے آپ کے شوہر کو لگے کہ میری بیوی مجھے میری ماں سے علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپنے شوہر کو اتنی آزادی ضرور دیں کہ وہ جی بھر کے اپنے والدین کی مدد کر سکے، خدمت کر سکے۔ دوسرا کام، کسی بھی سچویشن میں آپ اپنے شوہر پر کبھی بھی اپنی آواز اونچی مت کرنا، یہ رسپیکٹ میں آتا ہے۔ ہمیشہ معاملات کو ٹھنڈے طریقے سے سلجھانے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا کام، کبھی بھی اپنے شوہر کو ایکسپوز کرنے کی کوشش مت کریں، مطلب جو بھی اس کی غلطیاں ہیں، جو بھی اس میں کمیاں ہیں، وہ لوگوں کو مت بتائیں، چاہے وہ اس کی اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج کل تو لوگ زندہ لوگوں سے وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا۔ اور یہی بات ایک عورتوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یا اللہ مجھے صرف امید نہیں بلکہ پورا یقین ہے، آپ مجھے میرے یقین کا بہترین صلہ عطا کریں گے۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ صرف سجدہ ہے۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہوں۔ ہمیشہ دوسروں کو خود سے بہتر سمجھو، ہو سکتا ہے جس کو تم برا سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی نظروں میں تم سے بہتر ہو۔
عورت کو تیز بننا پڑتا ہے اور بننا بھی چاہیے، ورنہ لوگ عورت کو اس کی کمزوری سمجھ کر فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے۔ جب کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت چیخ اور رو رہی ہوتی ہے تو تب مرد کو وہاں موجود رہ کر دیکھنا چاہیے کہ کیسے کس کی بیٹی اپنی جان کو زندگی اور موت کی کشمکش میں ڈال کر تیری نسل کو ایک نام دینے جا رہی ہے، اور کیسے تیری نسل کے لیے تڑپ رہی ہے، تاکہ کل کلا کو جب تم اس سے کہو کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، یا اولاد پیدا کر کے تم نے کون سا انوکھا کام کیا ہے، تو کم از کم اس کا کوئی ثبوت تو تجھے یاد رہے۔ جن گھروں میں شوہر ہی بیوی کا دفاع نہیں کرتے وہاں کوئی بھی بیوی کی عزت نہیں کرے گا۔ صحیح بات پر ضرور ساتھ دیں، پر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ بیوی کو بے عزت کیا جائے۔ عورت کی ذات بھی ایسی ہے کہ اگر اس کا دل تم پر آ جائے تو وہ جھونپڑی میں بھی گزارا کر لے گی، اور اگر تم اس کے دل سے اتر گئے تو پھر چاہے سونے سے بھی تول دو اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک عورت جب اپنے شوہر کے سامنے جھک جاتی ہے، اپنی انا اور ضد سب کچھ قربان کر دیتی ہے، تو وہ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر اس کے سامنے اتنی مضبوط ڈھال بن جاتا ہے کہ کسی کو اس کو کچھ کہنے نہیں دیتا اور اس کو کبھی گرم ہوا تک نہیں لگنے دیتا۔ کسی بھی بڑے درویش سے زیادہ طاقتور دعا آپ کی والد اور والدہ کی ہے۔ ان کو نظر انداز کر کے کسی پیر یا بابا، کسی سرکار، کسی مخدوم کو تلاش کرتے کرتے ساری زندگی غارت کر دیتے ہیں۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اس سے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ایک مرد کی اپنی ذاتی بہت سی ضروریات نہیں ہوتی، مگر اگر وہ مناسب بھی کما لے تو گزارا کر سکتا ہے، مگر جب وہ شوہر بنتا ہے تو ذمہ داری آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے لیے نہیں اپنی بیوی بچوں کے لیے زمانے بھر کی خاک چھانتا ہے۔ لہٰذا اپنی شوہر کی قدر کرے، وہ واقعی قدر کے لائق ہے۔ مطلب یہ یاریاں ہیں، مفاد تک کا ہے تعلق۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ اپنے لیے انتظار کرنا چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کے لیے بولے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ اپنے لیے خود بولتے ہیں، اپنی بات خود لوگوں کے سامنے رکھیں۔ آپ جس قدر اپنی بات کہنے میں مضبوط ہوں گے اس قدر کامیاب ہوں گے۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی ہی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ عورت کی عزت کریں اس لیے نہیں کہ وہ ایک عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ بچوں کی طرح وہ لڑکی ساری دنیا کی شکایتیں تجھ سے کرتی ہے، اگر تو نے ہی توڑ دیا اسے، یاد رکھنا تیری شکایتیں وہ رب سے کرے گی۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ اس ذات سے مایوس ہو رہے ہو جو کہتا ہے میں وہاں سے راستہ بناؤں گا جہاں تم اپنی ساری امیدیں ہار رہے ہوگے، وہاں ممکن کروں گا جسے تم ناممکن سمجھ رہے ہوگے۔ اللہ خود فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ بیزار ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ سب سے برا نشہ کسی انسان کی لت لگ جانا ہے، کیونکہ دوسروں نشوں کا متبادل آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے، مگر کسی انسان کے چھوڑ جانے کا متبادل مل جانا ناممکن ہے۔ وہ بھی بہت خوش نصیب ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہتا ہے۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ کچھ لمحے نہ نکال سکے۔ بے وقوف نہ بنیں۔
شوہر کو پسند ہے بیوی کو شاپنگ کرانا، کیونکہ وہ عورت کے نصیب سے کماتا ہے۔ جب عورت پر خرچ کرتا ہے اس کی مال و دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار تو کرو۔ اللہ پاک دیر تو کر سکتا ہے لیکن بندے کو مایوس نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو بس صبر کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو وہ سب عطا کر دے گا جس کے لیے آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ مرد کے کردار کا پتہ لگانا ہو تو اس کی بیوی سے پتہ لگاؤ۔ ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ تو کم ظرف شخص بھی صحیح رہتا ہے۔ محبت میں ناراضگی نہیں ہوتی، ناراضگی کے نام پہ لاڈ ہوتے ہیں۔ اگر لاڈ پورے ہو جائیں تو محبت بھی بڑھ جاتی ہے اور عزت بھی۔ کسی کے چھوڑ جانے کے بعد جو سب سے گندی عادت لگتی ہے ہر 2 منٹ بعد میسج چیک کرنا، وہ آن لائن ہے، 2 گھنٹے پہلے وہ آن لائن تھا، 1 گھنٹے پہلے آن لائن تھا، آج صبح سے وہ آن لائن نہیں آیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے سائلنٹ میسج ہے جو ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کو 4 طرح سے خوش رکھتی ہے، اپنی دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے بناؤ سنگار سے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ سب سے زیادہ دکھ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی کو حد درجہ خلوص عزت دیں اور وہی لوگ اسے ہماری کمزوری اور مجبوری سمجھ لیں اور ہماری بے قدری کریں۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ مرجھانے کے بعد ہر دل تہجد کی وادیوں میں جا کھلتا ہے۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جس سے آپ پورا نہ کر سکیں، وہ آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، اداس نہیں کرتا، وہ آپ کو سمجھتا ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ عورت کبھی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی، ماں جنت ہوتی ہے، بیوی ہمسفر، بہن غیرت اور بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا الگ مقام ہے، اس لیے عورت کی عزت کریں۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کے گھر کی ہو یا کسی اور کے گھر کی؟ اپنے کپڑے اور جوتے کسی خاص موقع کے لیے رکھنا بند کر دیں، جب بھی ہو سکے پہنیں۔ آج کل زندہ رہنا بھی ایک خاص موقع ہے۔ بیوی سے جتنے قریب ہوگے اللہ کی نظر میں اتنے ہی مبارک اور مقدس بن جاؤ گے۔ بیوی سے محبت میں ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز نہیں ہے، لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اس کی جھوٹی تعریف کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پر بھی اللہ نے ثواب لکھ دیا ہے، قانون چینج کر دیا ہے۔ اگر جھوٹ منہ تعریف کر لوگے تو وہ خوش ہو جائے گی، تو کوئی بات نہیں، جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کا رشتہ عزیز ہے۔ رشتوں کی رئیسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ جان کہنے، سننے، بولنے، پڑھنے میں صرف ایک لفظ ہے، لیکن جب آپ کو کوئی بولتا ہے تو آپ کو اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے کہ جب وہ شخص آپ کو جان کہتا ہے تو وہ آپ کو جان نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کہہ کر پکار رہا ہوتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے۔ وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ محبت جتنی بھی شدید ہو اپنی تذلیل برداشت نہیں کرتی۔ کوئی مسلسل بے قدری کرے تو شاید اس سے محبت تو رہتی ہے مگر پھر اس کی چاہت نہیں رہتی۔ پسندیدہ شخص بھی جادوگر ہوتا ہے، بے چین دل میں سکون اور بے خوبی سے بوجھل آنکھوں میں خواب بھرنے کی قابلیت بس اسی کے پاس ہوتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کسی کے لفظوں کی وجہ سے زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور اس انسان کے لیے بربادی صرف چند منٹ کا افسوس ہوتا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ مکافات عمل ان کے ساتھ ضرور ہونا ہے۔ عورت کے لیے زندگی کا دوسرا نام مرد ہے۔ باپ ہو تو شفقت، بھائی ہو تو محافظ، بیٹا ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور اگر شوہر کی صورت میں ہو تو اللہ کی طرف سے سب سے قیمتی تحفہ جو شفیق بھی ہے، محافظ بھی، سکون بھی اور چین بھی۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، پردہ حیادار ہونا لازمی ہے۔ عورت امیر مرد نہیں چاہتی، خوبصورت یا ایک شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کی آنکھیں پڑھ کے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہے یہ تمہارا گھر ہے۔ مرد بھی کوئی خوبصورت یا رئیس عورت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے بس اس کو جب سہارے کی ضرورت ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کہے کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے لیکن میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔
جو مرد سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت بری ہو یا اچھی، عقل مند ہو یا بیوقوف، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ جو عورت آپ کی نسل کے لیے اپنے وجود کے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس میں اتنی خامیاں کیسے نکل آتی ہیں؟ ایسا شوہر یا ساتھی بناؤ کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ قدر کریں ان لوگوں کی جو تمہیں اپنا مطلب کے چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ سزا نہیں دے رہا ہے، یہ تکلیف اور بے سکونی تو تمہیں اس تک لے جانے کا ایک بہانہ ہے۔ عورت ایسا مرد چاہتی ہے جس کا فیوچر اچھا ہو، اور مرد ایسی عورت چاہتا ہے جس کا ماضی اچھا ہو۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام بیان کرنے کو ایک عمر لگ سکتی ہے، میں نے تم سے اتنی محبت کی ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔